الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا انتہائی احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا اور کچھ کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا جائے سنا جائے، اللہ ہم سب کو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے انسان کو ظاہری، باطنی، جسمانی جو نعمتیں عطا فرمائی وہ بے شمار ہے. ان نعمتوں کو اگر گننا شروع کریں گے تو ان کا تدارک اور ان کو گن نہیں سکتے. اللہ کی طرف سے اتنی زیادہ کثیر تعداد میں انسان پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نوازا ہے. ظاہری نعمت جو انسان کے جسم پر ہاتھ، پاؤں، کان، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. جس کے کان کتنی بڑی نعمت ہیں ان لوگوں کو پوچھ کے دیکھو جن کے اندر سننے کی سماعت نہیں ہے. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے ان لوگوں سے معلوم کرو جو دیکھ نہیں سکتے. زبان کتنی بڑی نعمت ہے ان لوگوں سے معلوم کرو جو بول نہیں سکتے. ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب نعمتیں ہیں تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال صحیح کرے. ان نعمتوں کا استعمال اس طرح کرے کہ جس طرح اللہ نے دی ہے اس کے حکم کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال کرے. جہاں نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے اللہ نے ایک زبان کی نعمت عطا فرمائی. یہ زبان کی نعمت بڑی نعمت ہے. انسان صبح سے شام تک کتنی گفتگو کرتا ہے، رات تک سونے تک کتنی گفتگو کرتا ہے، صبح سے شام تک اندازہ لگائے تو اس کو یہ معلوم نہیں رہتا کہ کتنی بات میں نے اچھی کی ہے، کتنی بات میں نے بری کی ہے. اگر اندازہ لگائے اور رات کو حساب لے کر بیٹھے تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنی میں نے برائی کی ہے اگر میں اپنی زبان کو روک لیتا تو کتنے گناہوں سے میں بچ جاتا، کتنے گناہوں سے میں بچ جاتا. اسی تعلق سے احادیث پڑھی اور قرآن کریم کی آیت پڑھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا. کیا فرمایا؟ آیت المنافق ثلاث. منافق کی 3 علامتیں ہیں. منافق کی 3 علامتیں ہیں. منافق کی پہچان کیا ہے؟ اس کی 3 علامتیں ذکر فرمائی. کیا؟ نمبر 1، اذا حدث کذب. منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ سب سے پہلی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی فرمائی؟ منافق کی. دوسری چیز فرمائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.
جب اس کے پاس امانتیں رکھی جائے، کوئی چیز گروی رکھی جائے، امانت رکھی جائے، تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ منافق کی علامتیں۔ اسی حدیث کے تحت آج گفتگو کرنی ہے۔ 3 چیزوں کو ذکر فرمایا، ان میں سے پہلی چیز کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہونی۔ سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ بولنا مسلمان کی علامت نہیں ہے، اہل اسلام کی علامت نہیں ہے، اہل ایمان کی علامت نہیں ہے۔ جھوٹ بول کر زندگی گزارنا، جھوٹ بول کر تجارت کرنا، جھوٹ بول کر معاشرے کو بگاڑنے کی کوشش کرنا، یہ مسلمان اور اہل اسلام اور اہل ایمان کی علامت نہیں، منافق کی علامت ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ اب اندازہ لگائیے اس حدیث سے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک ہے وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى، کہ اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتا ہو، فرمایا کہ حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کتنی سخت حدیث ہمارے سامنے ہے، ہم اس چیز کو اسلام کا حصہ نہیں سمجھ رہے۔ منافق کی علامت بتلائی گئی جھوٹ بولنے کو، اور یہ فرمایا گیا کہ مسلمان اپنے آپ کو شمار وہ کرتا رہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہی ہے جس کی زبان پر صداقت ہو، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان پر سچائی ہو، مسلمان کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ جب اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلے تو جھوٹ نہ نکلے، سچائی نکلے۔ یہ مسلمان کی، اہل ایمان کی، اہل اسلام کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں میں پہلی چیز بیان فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جتنی رسوائی اور ذلت انسان کو اس زبان کی وجہ سے ہوگی، کسی اور وجہ سے نہیں ہوگی۔ کتنے گناہ ہیں، لیکن کیا فرمایا حضرت ابو بکر نے کہ جتنی زیادہ شرمندگی اس زبان کو لے کر ہوگی، جتنی زیادہ ذلت اور رسوائی اس زبان کو لے کر ہوگی، کسی اور عمل کی بنیاد پر اتنی ذلت اور رسوائی نہیں ہوگی۔ اس زبان سے چغل خوری ہوتی ہے، اس زبان سے غیبتیں ہوتی ہے، اس زبان سے دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا جاتا ہے، اس زبان سے دوسرے کو گالی دی جاتی ہے، اس زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کیا فرمایا حضرت ابو بکر نے کہ اس کی وجہ سے انسان قیامت کے دن سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی اٹھائے گا۔ وہ کتابوں کے اندر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح کو اٹھتے اور اپنی زبان کو پکڑتے اور کہتے اے زبان، اگر کوئی صحیح بات ہے تو منہ کھولنا، اس لیے کہ تو سلامت ہے تو میں سلامت ہوں، اگر تو سلامت نہیں تو میرا جسم سلامت نہیں ہے، تو سلامت نہیں تو میرا جسم سلامت نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ نکال لو، کچھ ہی نکال لو، گالی دے دو، چغل خولی کر لو، جھوٹ بول لو، جو چاہے کرو، مرضی کا مالک ہے۔ نہیں، قرآن فرما رہا ہے ہر لفظ کی جانچ ہوگی، ترازو میں تولا جائے گا، میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی اچھی بات کی ہے، کتنی بری کی ہے۔ وہاں پر میدان محشر میں اعمال کا جب وزن کیا جائے گا تو زبان کے الفاظوں کو بھی تولا جائے گا۔ جہاں نمازوں کو، زکاتوں کو، روزوں کو، صدقات کو، حج کو، عمرے کو، ان کو تولا جائے گا، وہیں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بھی کل کو قیامت کے دن میدان محشر میں تولا جائے گا۔ اگر یہ زبان صحیح نکل آئی تو یقیناً سارے اعمال صحیح نکل آئیں گے۔ ایک حدیث آپ نے سنی مشہور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا وہ 2 چیزیں؟ نمبر 1 جو تمہارے جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اس کی ضمانت مجھے دے دو۔ کیا ضمانت؟
کہ جھوٹ نہ بولو گے، سچ بولو گے، چغلخوری نہ کرو گے، غیبت نہ کرو گے، ایک دوسرے کو گالی نہ دو گے، ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ ہوگے، وغیرہ وغیرہ، اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، یعنی اس کا استعمال حلال طریقے سے ہو، ناجائز اور زنا کے طور پر نہ ہو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ زبان کے استعمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے، اور زبان کے غلط استعمال پر اللہ کے رسول نے منافقوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ ہم منافقوں کی فہرست میں ہوں، کوئی چاہتا ہے کہ ہم منافقوں کی صفوں میں کھڑے کیے جائیں۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر چھٹکارا پا لیں۔ اللہ کا فضل ہی ہم کو بچا سکتا ہے، اللہ کا رحم ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اللہ کا کرم ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کل کو قیامت کے دن میدان محشر میں ہر اعمال کے وزن کرنے پر آ گئے، اچھائیوں کو برائیوں کو دیکھنے پر آ گئے، تو پھر بچنے والے نہیں ہیں ہم لوگ۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، ہمارے گناہ اس قدر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں۔ صحابہ اکرام حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان المکرو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان نہ فرمائی ہوتی جھوٹ کے بارے میں، دھوکے کے بارے میں، فراڈ کے بارے میں، تو میں سب سے زیادہ جھوٹ بولتا، سب سے زیادہ فراڈ کرتا، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میرے کانوں کے اندر ہے، اس لیے میں اپنی زندگی جھوٹ بول کر نہیں گزارتا۔ وہ لوگ چاہتے تو اپنی تجارتوں کے اندر جھوٹ لا سکتے تھے، وہ لوگ چاہتے، وہ صحابہ چاہتے تو اپنی زندگی جھوٹ بول کر گزار سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا پیشہ بنایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنی زندگی میں انہوں نے لانے کی کوشش کی ہے اور دنیا کے سامنے انہوں نے دکھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بول کر وقتی عزت پانے سے بہتر ہے، کیا فرمایا؟ یاد رکھنا غور سے، حضرت عمر نے فرمایا جھوٹ بول کر وقتی عزت پانے سے بہتر ہے سچ بول کر تھوڑی دیر کے لیے ذلت اختیار کر لو۔ اس لیے کہ جھوٹ تم نے بول دیا، عزت مل گئی ذرا دیر کے لیے، کچھ دنوں کے بعد تمہارا راز فاش ہو جائے گا، کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے گا، پھر تمہاری رسوائی کتنی ہوگی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ سچ بولو، وقتی طور پر تمہاری رسوائی ہوگی لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو آج تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں کل کو وہ تمہاری اچھائیاں بیان کرے گا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ انسان کی سچائی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، انسان کی سچائی انسان کو عزتیں عطا کرتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ چاہے وہ گھروں کے اندر جھوٹ ہو، چاہے وہ تجارتوں کے اندر جھوٹ ہو، چاہے وہ معاملات کے اندر جھوٹ ہو، ہر طرح کے جھوٹ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بے برکتی ہوتی ہے، جھوٹ سے انسان ہلاک ہوتا ہے، اور جھوٹ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ آپ نے مشہور حدیث ہے سنی ہوگی کہ فرشتے، رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچی پیاز کھا کر مسجد میں نہ آؤ، اس لیے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرما رہے کہ فرشتوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے پیاز کھانے سے، کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ دوسری طرف کیا فرما رہے کہ جھوٹ بولنے سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے فرشتے اگر دور بھاگ رہے ہیں تو کتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، کتنا بڑا ہم گناہ کر رہے ہیں تو فرشتے دور جا رہے ہیں۔ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم نے گناہ کا تصور ہی ہٹا دیا، ہم نے سوچا وہ گناہ کیا ہے،
زنا کر لیا، شراب پی لی، حرام کھا لیا، یہی ایک گناہ ہے۔ یہ گناہ ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ گناہ ہوتا ہے، گناہ گناہ ہوتا ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، نیکی نیکی ہوتی ہے۔ اللہ کس عمل کی بنیاد پر بخشش کر دے؟ وہ زانیہ جس نے کتے کو صرف پانی پلایا تھا، ظاہری طور پر چھوٹی نیکی ہے لیکن اللہ کو کتنی پسند آئی۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس لیے کیا فرمایا کہ جب انسان گناہ کرے یہ نہ سوچے کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ سوچے کہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے، یہ سوچے کہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے۔ نیکی کو چھوٹی یا بری نہ سمجھے یا چھوٹی یا بڑی نہ سمجھے، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، اور اللہ کے حکموں کی اطاعت میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ کس عمل کی بنیاد پر بخشش کر دے وہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ معاشرے کے اندر رونقیں پیدا کرنی ہے، معاشرے کو صحیح کرنا ہے، تجارتوں کو صحیح کرنا ہے، تجارتوں میں برکتیں لانی ہے اور معاشرے کو رونق پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے اپنی زبان کا استعمال صحیح ہوگا۔ زبان کا مطلب اپنی زبان پر صداقت لانی ہوگی، اپنی زبان پر سچائی لانی ہوگی۔ سچائی کے بغیر معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا، سچائی کے بغیر گھر میں برکت نہیں آ سکتی، سچائی کے بغیر تجارت کے اندر برکت نہیں آ سکتی، سچائی کے بغیر گھر کے اندر رونق نہیں آ سکتی، اور سچائی کے بغیر معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ کتابوں کے اندر کتنے واقعات لکھے ہیں، اس لیے کہ یہ جھوٹ اتنا برا عمل ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ جو منافق تھے وہ بھی جھوٹ سے پرہیز کیا کرتے تھے، وہ بھی جھوٹ سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے پاس خط لکھا، اسلامی تعلیمات کے تعلق سے اسلامی خطوط لکھے۔ روم کے بادشاہ نے جب وہ خط پڑھا، وہ چونکہ نبی کو تسلیم نہیں کرتا تھا، نبی کو نہیں مانتا تھا، تو اس نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو نبی، جس نے نبی کو دیکھا ہو، کوئی ہے یہاں پر جس کو نبی کو پہچانتا ہو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ روم کے بادشاہ نے خط پڑھ کر اعلان کیا کہ اللہ کے نبی کا خط میرے پاس آیا ہے، اور وہ نبی سچے ہیں، جھوٹے ہیں، کیسے ہیں، اس کی تصدیق کے لیے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو تاکہ میں اس سے کچھ سوالات کروں۔ اس وقت میں حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، معلوم ہوا کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر روم آئے ہوئے ہیں، تو ان کو بلانے کا حکم ہوا۔ روم کے بادشاہ نے پوچھا ابو سفیان بتاؤ تم نے ان نبی کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ سب سے پہلا سوال اس نے کیا روم کے بادشاہ نے کہ یہ بتائیے کہ یہ نبی کس خاندان سے ہیں، ان کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان کافر تھے، جھوٹ نہیں بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے منکر تھے، رسول نہیں مانتے تھے، آپ کو اسلام نہیں لائے تھے جب تک، لیکن پھر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ روم کا بادشاہ پوچھتا ہے ان کا خاندان کیسا ہے، اعلیٰ ہے یا کمتر ہے؟ کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا جاتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو نبی بھی جس امت کے لیے آیا اس نبی کا خاندان سب سے اعلیٰ ہوا ہے، اس نبی کا خاندان سب سے اعلیٰ ہوا ہے۔ روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا ان کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ان کا خاندان تو بڑا اعلیٰ ہے، ان کا خاندان تو بڑا شریف ہے، لوگ ان کو اگرچہ نہیں مانتے ان کے خاندان کی قدر کرتے ہیں، لوگ ان کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، ہم بھی انکار کر رہے ہیں، لیکن ان کے خاندان کے ہم قائل ہیں، ان کا خاندان شریفانہ خاندان ہے، ان کا خاندان اعلیٰ خاندان ہے۔ روم کے بادشاہ نے کہا کہ نبوت کی سب سے پہلی علامت یہی ہوتی ہے، سچے نبی کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے کہ اس کو اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال کیا ابو سفیان سے ہی کہ بتاؤ اس نبی کو ماننے والے کون کون لوگ ہیں؟ کون کا مطلب امیر لوگ ہیں، بادشاہ لوگ ہیں، یا کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ان کو اس وقت ماننے والے زیادہ تر غریب اور فقیر لوگ ہیں،
جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، جو ان کو ماننے والے ہیں، جو ان کو رسول ماننے والے ہیں۔ روم کے بادشاہ نے کہا دوسری علامت بھی صحیح ہے، اس لیے کہ جو نبی آتا ہے اس پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے بادشاہ نہیں ہوتے، امراء نہیں ہوتے، بلکہ ایک لوگ، کمزور طبقے کے لوگ، غریب اور فقیر لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور بھی سوالات کیے، بہت سارے سوالات کیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب وہ بن چکے، اسلام لے آئے، انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت میں چاہتا تو نبوت کا انکار کر سکتا تھا، اس وقت میں چاہتا تو ان کے خاندان کو غلط بتا سکتا تھا، اس وقت میں چاہتا ان کے خاندان پر کوئی داغ دھبا لگا سکتا تھا، ان کی برائی بیان کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس وقت بھی اپنی زبان پر کنٹرول کیا اور کافر ہونے کے باوجود، رسول کی رسالت کا انکار کرنے کے باوجود میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ایک کافر ہو کر جھوٹ سے پرہیز کر رہا ہے، ایک کافر ہو کر جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو مسلمان کیوں نہیں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے؟ مسلمان کیوں نہیں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ نے بچپن میں پڑھانے کے لیے مدرسے میں درہم و دنانیر ان کی آستین میں سی دیے، اس وقت میں سیا کرتے تھے بچوں کے لیے، تاکہ مدرسے میں جا کر ان کو کھول لینا اور ضرورت کے لیے استعمال کر لینا۔ 20 یا 40 دراہم ان کو دے دیے۔ اس وقت سواریوں کا انتظام ہوتا تھا، قافلے جایا کرتے تھے، تو وہ بچے شیخ عبد القادر جیلانی بھی مدرسے میں پڑھنے کے لیے قافلے کے ساتھ چل دیے۔ اس وقت ڈاکوؤں کا اور چوروں کا زمانہ بڑا عروج پر تھا۔ راستے میں ڈاکو مل گئے، ڈاکوؤں نے کہا جس کے پاس جو سامان ہے مجھے دے دے، جس کے پاس جو چیز تھی، سونا چاندی، اس وقت کی جو بھی چیزیں تھی، مال، سب نے وہ دے دی۔ اب شیخ عبد القادر چونکہ کم عمر تھے، 7 یا 8 سال کی عمر میں تھے، چور نے، ڈاکو نے ان کو کچھ نہیں پوچھا، ان کو کچھ نہیں پوچھا، سوچا کہ تو بچہ ہے، اس کے پاس کیا ہوگا، روانہ ان کو سب کچھ لوٹ کر ان کو کہا کہ تم روانہ ہو جاؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فوراً اس ڈاکو سے کہا کہ تم نے میرے سے سوال نہیں کیا کہ میرے پاس کیا مال ہے؟ اس نے کہا تیرے سے کیا سوال کرتا، تیرے سے کیا سوال کرتا، تو چھوٹا بچہ ہے، تیرے پاس کیا ہوگا؟ تیرے پاس تو ایک جبہ ہے اور ایک یہ پجامہ ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کہ نہیں میرے پاس بھی مال ہے۔ کہ فرمایا کیا؟ کہ میرے پاس 40 درہم ہے اور میری آستین میں میری والدہ نے سی رکھے ہیں۔ کہ اچھا، تلاش کیا تو حقیقتاً 40 درہم نکلے۔ وہ ڈاکو حیران ہو گیا اور کہنے لگا یہ بتاؤ، میں نے تو تم سے پوچھا نہیں کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، میں نے تو تم سے سوال نہیں کیا، لیکن تم نے اپنے پیسوں کو میرے سامنے ذکر کیوں کیا؟ تم انکار بھی کر سکتے تھے، جھوٹ بھی بول سکتے تھے، منع بھی کر سکتے تھے، تم نے یہ پیسے مجھ کو کیوں دیے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے جو جواب دیا ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ جس وقت میری والدہ مجھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج رہی تھی اور میری آستین میں یہ درہم، یہ دنانیر رکھ رہی تھی، مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا مدرسے جا رہے ہو، اپنی زبان سے کبھی جھوٹ مت بولنا، مدرسے جا رہے ہو اپنی زبان سے کبھی جھوٹ مت بولنا، کسی کو دھوکہ مت دینا۔ میری ماں کی نصیحت مجھ کو یاد آئی کہ تم نے سب سے سوال کر لیا، سب نے اپنے مال و دولت دے دیا، اگر میں چلا گیا یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی، یہ دھوکہ ہو جائے گا، فراڈ ہو جائے گا۔ میری ماں کی نصیحت مجھے یاد آئی، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولا، اس لیے درہم دنانیر تمہارے واپس کر دیے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے جب ڈاکو نے ان کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سنے، اس کے دل میں فوراً اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ اس نے یہ کہا ایک معصوم بچے نے اپنی والدہ کی بات پر عمل کیا ہے، میں اتنا بڑا ڈاکو ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کا حکم کیوں نہ مانوں؟ ایک بچہ اپنے ماں کا حکم مان رہا ہے، میں اتنا بڑا ہو کر احکم الحاکمین کا حکم کیوں نہ مانوں؟ فوراً اس نے توبہ کی اور جس کا مال واپس لیا تھا سب کا سب واپس کر دیا اور توبہ کر کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی، اے اللہ میں نے اب جب جو کیا ہے نادانی میں کیا ہے، مجھے معاف فرما۔ اس بچے کی بات نے میرے دل کی کایا پلٹ دی ہے، اس بچے کی بات نے مجھے زبان پر توبہ لا دی ہے، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما، اور آج کے بعد میں کبھی نہ چوری کروں گا، آج کے بعد نہ کبھی ڈاکہ ڈالوں گا، آج کے بعد میں حرام کاری نہیں کروں گا۔ یہ ڈاکو نے توبہ کی ہے، کس وجہ سے؟ ایک بچے کی سچائی کی وجہ سے۔
کہ بچے نے اپنی زبان سے سچ بولا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے انسان کو جھوٹ بولنے کی اجازت کہیں کہیں پر ہے، فقہا نے کتابوں میں اس کے تعلق سے مسائل لکھے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، ان کے زمانے میں آزادی کا زمانہ تھا، انگریز نے وارنٹ جاری کر دیا گرفتاری کا کہ مولانا قاسم کو گرفتار کر لیا جائے۔ جانتا پہچانتا کوئی نہیں تھا کہ وہ ہے کون، نام سنا تھا، چہرے سے نہیں جانتے تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑنے کے لیے مسجد چھتہ دارالعلوم دیوبند کی مسجد ہے برابر میں، وہاں پر آ گئے اور مولانا قاسم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ مولانا قاسم کا اتنا بڑا نام ہے، دارالعلوم کے محتمم ہیں، اتنا بڑا نام ہے، پورے جبے قبے میں ہو گئے، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہو گئے اور بہترین لباس پہنا ہوگا۔ اب مولانا قاسم نانوتوی نے بیچاروں نے اس وقت میں ایک کپڑا کرتا پہنا ہوا تھا، سادہ سا، ایک لنگی کی ہوئی تھی، سادگی کی زندگی تھی ان لوگوں کی۔ تو ان کو بلایا اور پوچھا مولانا قاسم کہاں ہے؟ پولیس پوچھ رہی ہے مولانا قاسم کو کہ مولانا قاسم کہاں ہے، کیونکہ چہرے سے تو نہیں پہچانتی تھی۔ اب یہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت تھی شرعی طور پر مسئلے کی روح سے، لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کھڑے تھے، تھوڑے ادھر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہیں کھڑے تھے۔ کیا کہا؟ ابھی ذرہ دیر پہلے یہیں کھڑے تھے۔ بس یہ بولا، نہ جھوٹ ہوا۔ وہ یہ بات سن کر واپس چلے گئے، یہ بات سن کر واپس چلے گئے۔ جہاں اپنی جگہ کھڑے تھے، تھوڑے سے یہاں جہاں کھڑے تھے ادھر کھڑے ہو گئے اور بولے تھوڑی دیر پہلے یہیں کھڑے تھے، بس اتنی بات بولی، وہ یہ سن کر چلے گئے۔ ایسے وقت میں جھوٹ بول سکتے تھے لیکن پھر بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیا، سچ کا سہارا لیا کہ ابھی یہیں کھڑے تھے، ابھی ادھر سے ادھر ہو گئے، فرق اتنا ہوا ہے۔ جھوٹ بھی نہیں ہوا، سچائی ہوئی اور اللہ رب العزت نے ان کو بچا بھی دیا۔ تو انسان جب سچ بولتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ کتابوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے۔ ابو جہل نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو اللہ کے رسول کا سر لائے گا میں 100 اونٹ اس کو ہدیے میں دوں گا، اور بھی بہت سارے اعلان تھے۔ حضرت ابو بکر ساتھ میں جا رہے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ ایک آدمی آ گیا، وہ حضرت ابو بکر کو پہچانتا تھا، اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتا تھا۔ حضرت ابو بکر کو پہچانتا تھا اور اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتا تھا۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر یہ کون ہے؟ اب اگر یہ بولے کہ اللہ کے نبی ہیں، سچ بولے تو جان کے جانے کا خطرہ ہے، اور اگر یہ بولے کچھ اور نام لے تو جھوٹ ہے۔ اب بولے تو بولے کیا؟ اگر اللہ کے نبی کا نام بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی جان کے جانے کا خطرہ ہے، اور اگر کچھ اور بولتے ہیں تو جھوٹ زبان سے نکلتا ہے۔ اب جھوٹ سے بھی بچنا تھا اور اپنے آپ کو بھی بچانا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث میں آیا ہے، ایک جملہ استعمال فرمایا، بہترین جملہ، کیا؟ ھذا الرجل یہدینی السبیل۔ کیا فرمایا؟ یہ وہ مرد ہے جو مجھے راستہ دکھلاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ وہ مرد ہیں جو مجھے راستہ دکھلاتے ہیں۔ وہ کیا سمجھے کہ راستے کا مطلب ہی اس وقت میں راستہ دکھلانے کے لیے کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، ایک آدمی ساتھ میں جایا کرتا تھا، وہ یہ سمجھے کہ شاید وہ آدمی ہے جو ان کو راستہ بتلا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کا مطلب یہ تھا کہ یہ مجھے راستہ دکھلانے والے، جنت کا راستہ دکھلانے والے ہیں، دین کا راستہ دکھلانے والے ہیں، اللہ سے ملانے کا راستہ دکھلانے والے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ یہ وہ مرد ہیں جو مجھے راستہ دکھلانے والے ہیں۔ وہ کیا سمجھے؟ راستے سے یہ راستہ مراد۔ ابو بکر نے کیا مراد لیا کہ راستے سے جنت والا راستہ مراد۔ تو سچ بھی بول گئے، جھوٹ سے بھی بچ گئے۔ یہ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق، یہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے جو چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن جان جانے کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، پھر بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، اپنی زبان پر سچائی کا استعمال کیا۔ یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ میری حدیثوں کو جھوٹی بیان کریں گے، یعنی مطلب وہ میری حدیث نہیں ہوگی، میرے الفاظ نہیں ہوگے، لیکن لوگ ان کو اس قدر لوگوں کے سامنے بیان کریں گے کہ لوگ ان کو حدیث سمجھیں گے۔ اور ایسا ہو رہا ہے،
ابھی رمضان کا موقع جب آئے گا تو رمضان سے پہلے جو دیکھنا موبائلوں میں یہ حدیث ہے وہ ہے کہ اس کو جو رمضان کی سب سے پہلی خوشخبری دے گا اس کو اتنا بڑا انعام ہے، رمضان کے پہلے روزے کی خوشخبری دے گا اس کو اتنا بڑا انعام ہے، کوئی حدیث نہیں، اور اس قدر اس کو فارورڈ کیا جاتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے، اس قدر لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ ہوگا، ایسے ایسے لوگ آئیں گے، ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا دو آدمیوں کو کہ ایک آدمی دوسرے کو مار رہا ہے، حدید من کلوب، اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں، اس کی زبان پر مار رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، میں نے خواب میں پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا جس کو مارا جا رہا ہے یہ جھوٹ بولا کرتا تھا، پوری دنیا کے اندر اس کا جھوٹ مشہور، اخباروں میں اس کا جھوٹ، معاشرے میں اس کا جھوٹ، گھر میں اس کا جھوٹ، تجارت میں اس کا جھوٹ، معاملات میں اس کا جھوٹ، گفتگو میں اس کا جھوٹ عام تھا۔ اللہ اس کو یہ سزا دے رہا ہے، فرشتوں کو یہ کہا کہ اس کی زبان پر سریا لگاؤ تاکہ اس کو سزا ملے۔ یہ سزا کس کی ہے؟ جھوٹ بولنے کی۔ آج ہم مسلمان کہتے ہیں کہ تجارت بغیر جھوٹ کے نہیں چلتی۔ صحابہ اکرام کی تجارت کیسے چلا کرتی تھی؟ عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کیسے چلا کرتی تھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کتابوں میں کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ کیا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا؟ غلاموں کا یہ حال ہے جب جا کر وہ امام بخاری بنے ہیں، جھوٹ نہیں بولا۔ غلاموں کا یہ حال ہے، اللہ کے نبی کا حوال کیا ہوگا؟ تو ہماری زندگی، ہمارا معاشرہ، چاہے وہ ہماری تجارت ہو، چاہے وہ ہمارے معاملات ہو، چاہے وہ ہماری گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ باہر کی زندگی ہو، ہم اپنی زبان پر سچائی کو لیں۔ یہی مسلمان کی علامت ہے اور یہی اہل ایمان کی علامت ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہنسانے کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے جہنم ہے، ہلاکت ہے۔ اور بھی بہت ساری وعیدیں اور احادیث میں اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولو۔ جب انسان اپنی زبان پر سچائی کو لائے گا، صداقت کو لائے گا، ایمانداری کو لائے گا، یہ اس کے مسلمان ہونے کی کمپلیٹ اور مکمل دلیل ہے، علامت ہے۔ اور اگر جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے رسول نے اس کو منافقوں کی علامت کہا دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں 3 چیزوں کو بیان کیا ہے، جب انسان بات کرے، گفتگو کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی کرے، وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ انشاءاللہ پہلی چیز کا بیان ہو چکا ہے، 2 چیزیں ہیں، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت۔ انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ ہفتے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔